बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत की जो सिर्फ माल को कम नहीं करती बल्कि इसे पाक और बाबरकत बनाती है, और वो है ज़कात। नाजरीन कराम, आज हम जानेंगे कि ज़कात माल को कैसे पाक करती है और मुआशरे को कैसे महफूज बनाती है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारे माल में किसी और का हक भी शामिल है? जब साहिब हैसियत शख्स अपना माल का हक अदा करता है तो गुर्बत कम होती है, महरूमी ख़त्म होती है और मुआशरे में तवाज़न कायम होता है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर एडवोकेट राना मोहम्मद नदीम साबर साहब को। वेलकम टू द शो राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। राना साहब, आज मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो है आपका एक राज खोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, वो आपको बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट जानते हैं कि आप सीनियर एडवोकेट हैं और आप अपनी कानून के शोबे में जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन नाजरीन, राना मोहम्मद नदीम साबर साहब हाफिज़ कुरान भी हैं और पाक रहमान मस्जिद के खतीब भी हैं, और गुज़िश्ता 20 सालों से बतौर खतीब अपने फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना साहब, ये राज आज आपका ओपन हो गया है कि आपको दीनी जो है मसाइल के ऊपर बहुत अबूर हासिल है। तो बढ़ते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। राना साहब, आज हमारा जैसे कि मौजू है ज़कात, तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ज़कात के लफ्जी मानी क्या है। कुरान मजीद में आता है ना, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज का तो पता है कि हम जो है वो सजदा करना है, अल्लाह के आगे झुकना है। बाज़ लोगों को ये नहीं पता कि ज़कात जो लफ्ज़ है, ये तो पता है कि ज़कात माल में से देनी, मगर इसका आज आप लफ्जी मानी भी बताएं क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 34 आपने तलावत की, वाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता वरकऊ मर्राकीन। इसमें यूँ है कि ज़कात के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ की मैल कुचैल को उतार देना। शरई तौर पर जब एक इंसान अपने माल के अंदर से बमुताबिक हुक्म इलाही उसकी ज़कात अदा करता है, तो वो बुनियादी तौर पर अपने माल का मैल कुचैल उतार देता है, उसको पाकीज़ा कर लेता है। दीन इस्लाम के अंदर दो तरह की माली इबादत हैं। वैसे तो हज वगैरह भी माली इबादत में है, मगर अदा करने की, किसी को पैसा देने की या दौलत देने की, एक इन्फाक फी सबिलिल्लाह है और एक ज़कात है। ज़कात चूँकि फ़र्ज है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक निसाब मुकर्रर कर दिया है कि आपने अपने माल का 40वां हिस्सा या 2.5% अदा करना है। और इन्फाक फी सबिलिल्लाह अनलिमिटेड है, ना उसके मिनिमम होने की कोई शर्त है और ना उसके मैक्सिमम होने की शर्त है। और अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 के बाद के मजमून में कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा खर्च करेगा या ज़्यादा नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसको अदा करेंगे, उसको उतना अजर देंगे। तो ज़कात के लफ्ज़ी मानी है कि माल के अंदर से अदायगी है ज़कात करके उसका मैल कुचैल साफ़ कर देना, और अल्लाह का ये वादा है कि उस पर अल्लाह ताला माल को बढ़ाएंगे और वो कभी माल कम नहीं होगा। यानी कि राना साहब, ये जो माल आपने बताया कि इसकी मैल कुचैल को दूर करना है, ये माल आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने मुआशरे के जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको देना है। जी जी जी। और अब राना साहब ये बताएं, ठीक हो गया कि आपने अपने माल की जो है वो मैल कुचैल को दूर करना है और मुस्तहकीन तक इसको पहुंचाना है। जी जी जी। और जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उस पे ज़कात निकालने का तरीका है कि उसका 40वां हिस्सा या 2.5%, दोनों में से एक ही जवाब आएगा। दोनों का एक ही जवाब आएगा। एक ही जवाब ठीक हो गया। अब राना साहब ये बताएं कि जो मसारफ ज़कात आए हैं कुरान करीम में, जी जी, वो कितने हैं? ये जी मसारफ कुरान 8 हैं। मसारफ ज़कात जी, मसारफ ज़कात जो है कुरान में 8 बयान किए गए हैं। उसमें यह है कि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं। इसके साथ वो मुसाफिर जो कि मुकाम होने पर बेशक वो अमीर हो या वो गनी हो, मगर सफ़र के दौरान वो जो है वो गरीब हो गया या मुस्तहिक हो गया, उसको आज तो हमारे यहाँ ATM भी है, ऑनलाइन कैश भी है, उस ज़माने में नहीं होता था। उसके बाद कैदी है, उसके बाद वो लोग जो ज़कात के निज़ाम को मैनेज करते हैं, उसके बाद वो है कि जो मकरूज हो और वो कर्ज अदा ना कर सकता हो,
اس کے اندر ایک اور آخری جو 8واں مصارف زکوٰۃ ہے وہ ہے جو زکوٰۃ جو قرض خواہ ہو. فرض کریں کسی سے اس نے قرض لینا ہے اور مقروض جو ہے وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا, تو وہ اس نے جتنا قرض اس کو دیا اگر وہ اس کی زکوٰۃ کے برابر یا کم و بیش ہے تو ایوریج میں وہ اتنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو روک لے گا اور اس کا قرض اس کو اتنا معاف کر دے گا. فرض کریں ایک بندے کی زکوٰۃ بنتی ہے 50,000 روپے اور اس نے کسی سے قرض لینا ہے 40,000 روپے, تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے تمہیں قرض معاف کر دیا اور میں زکوٰۃ 10,000 روپے ادا کر دیتا ہوں. تو وہ قرض خواہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا زکوٰۃ کو اس طرح مینج کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے تاکہ جو مقروض ہے اس کا بوجھ اتر جائے اور جو قرض خواہ ہے جس نے اسے قرض دیا ہے اس پر بھی بوجھ نہ آئے. ٹھیک. رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کی جو ادائیگی کا ایک تو پرسنٹیج اللہ نے بتا دی نا کہ 40واں حصہ یا 2.5%. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کس پہ ہوتی ہے, اس کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سونے چاندی کو جمع کرنے سے ہوئے ہیں, اور اس کی جو حکمت احادیث میں بیان ہوئی اس میں صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے, سنن نبی داؤد میں ہے. اس میں یہ فرمایا کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جس کے پاس بطور آمدن جمع شدہ موجود ہو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ چیز جو کیپٹل ہے کسی بزنس کا, سرمایہ یا وجہ روزگار ہے, وہ خواہ کتنی ہی مالیت کی ہو, اور جو ذاتی ضرورت کی چیزیں ہیں جس میں گھر ہے, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, کار ہے یا ایسی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. رانا صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے سونا چاندی آپ کے پاس اگر 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی ہو, اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ کتنی دیر بعد اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے؟ اگر یہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم 1 سال تک 12 ماہ تک آپ کے پاس قائم رہ گئی, محفوظ رہ گئی, یا وہ آپ کی جمع شدہ میں رہ گئی تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر 7.5 تولے سے زیور کم ہوگا سونا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. اسی طرح چاندی 52.5 تولے اگر وہ 52 تولے ہے تو اس پہ نہیں لگتی, زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہو گیا. تو رانا صاحب مگر معذرت کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کے پاس سونا اور چاندی مکس ہے کہ اس کے پاس 5 تولے سونا ہے اور فرض کر لیں کہ اس کے پاس 40 تولے چاندی ہے, تو وہ نصاب میں آ گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور میرے پاس 52 تولے نہیں ہے, میرے پاس 51 تولے ہے یا 40 تولے ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ نصاب میں کیسے آ گیا؟ وہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میکسیمم اور منیمم. رانا صاحب ایک چیز میں اپنے لیے سمجھنا چاہوں گا, آپ نے بتایا کہ اگر 52.5 تولے سے کم چاندی ہو اور 7.5 تولے سے کم آپ کے پاس سونا ہو اور وہ بھی نصاب میں آ جاتا ہے, پھر اگر وہ نصاب میں اگر وہ مکس ہے نہیں, پھر کیا اس کی کل مالیت کو دیکھا جائے گا؟ اگر وہ سونے سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو مطلب سونا کنسیڈر کر لیا جائے گا. اس کو سونا یوں سمجھ لینا, اس کی کیلکولیشن اسی طرح ہوگی جیسے بارٹر سسٹم میں لوگ گلیوں میں ہاکرز آتے ہیں کہ جی فلانی چیز بیچ دیں اور اس کے بدلے میں بچپن میں ہم وہ پوڑا سیمیاں بھی لیتے رہے ہیں گھر کا. رانا صاحب یہ جو رقم ہے یعنی کہ اس کو فرض کریں کہ 7.5 تولے سونا کی اس وقت قیمت جو ہے وہ فرض کریں کہ وہ بن جاتی ہے 5 لاکھ روپے. فرض کریں ویسے تو 40 لاکھ بنتی ہے. اچھا 40 لاکھ اس کی قیمت ہے. اب چاندی جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے کی بنتی ہے 52.5 تولے. اب اگر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 40 لاکھ نہیں ہے, اس کے پاس سونا ہے 35 لاکھ روپے کا اور چاندی ہے اس کے پاس 4 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی, تو وہ سونے کی اس مقدار پر پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, لہٰذا یعنی کہ ایک مقدار دونوں کو جمع کرنے سے پوری ہو رہی ہے, وہ نصاب میں آ گیا. ہمارے یہاں اصل میں جو سونا اور چاندی کا علیحدہ لفظ کو ہم نے ایک ٹیکنیکلی سیپریٹ کر دیا, اس کو آئسولیشن نہیں ہو سکتی. وہ اس کے پاس ہوگی کہ جس کے پاس صرف سونا ہے چاندی نہیں ہے, یا جس کے پاس صرف چاندی ہے سونا نہیں ہے, تو وہ آئسولیشن کے ساتھ ہی سیگریگیٹ کرے گا کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے, مجھ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, 52.5 تولے چاندی نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں لگتی. مگر موجودہ دور میں آج علماء نے اس رمضان المبارک میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ چونکہ سونا 7.5 تولے 40 لاکھ کا بنتا ہے,
اتنی مقدار کسی کے پاس نہیں ہوگی تو انہوں نے چاندی کو نصاب مقرر کر دیا 52.5 تولے۔ اس کا اصل پرپس یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے، ویسے جسے ہم اپنا مال کہتے ہیں بیسیکلی تو وہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ کسی کو دے کے نواز کے اس کا امتحان لیتا ہے اور کسی سے چھین کے یا نہ دے کے آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے نصاب کو اس لیے کر دیا کہ ایک تو اس کا جو نصاب ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ان کا نمبر آف پیپل بڑھ جائے گا، لوگوں میں نیکی بڑھ جائے گی اور غربا تک اس کے جو ہے نا وہ تقسیم زیادہ حد تک پہنچ جائے گی۔ یعنی کہ رانا صاحب اس سال جو حکومت پاکستان نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ رقم پہ کیا ہے، ہاں، اور وہ رقم انہوں نے 52.5 تولے جو چاندی ہے جی جی اس کے عوض وہ تقریباً 3.5 لاکھ کم و بیش جو بھی رقم بنتی ہے، جس کے پاس وہ 3.5 لاکھ روپیہ ہو اور اس کو 1 سال گزر جائے، بے شک وہ چاندی کی صورت میں پڑی ہے یا پیسوں کی صورت میں پڑی ہے، بالکل، تو وہ نصاب میں آ گیا۔ وہ نصاب میں آ گیا۔ اب یہ بتائیں کہ جب وہ نصاب میں آ جاتا ہے، اس کے پاس 3.5 لاکھ ہے، جی جی جی، تو وہ 3.5 لاکھ سے زکوٰۃ شروع ہونی ہے یا جب رقم اس سے اوپر ہوگی؟ نہیں، 3.5 لاکھ سے زکوٰۃ شروع ہونی ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر زکوٰۃ کا جو اصل حکمت ہے وہ جنس میں سے جنس کی ادائیگی ہے۔ اچھا، اگر احادیث کے الفاظ کو ہم غور کریں تو جیسے جس کے پاس 40 بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری، تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنس آپ کے پاس موجود ہے اس جنس میں سے آپ ادا کریں گے۔ اس کی 2 فائدے آپ کو ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 40 بکریاں تھی، اس پہ زکوٰۃ لگ گئی، آپ نے ایک بکری زکوٰۃ دے دی، اب آپ کے پاس 39 اگلے سال نہیں لگے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 40 بکریاں وہیں رکھتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں اور پھر ہم ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ایک طرح سے ہم خود زیادتی کرتے ہیں، اللہ نے زیادتی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ہم وہ 40 میں سے ایک بکری دے دیتے تو مطلب اگر ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں تو اس میں بتایا ہے کہ جنس جو ہے، جو آپ کے پاس جو چیز ہے، اسی میں آپ نے کمی کرنی ہے۔ جی، اسی میں کمی کرنی ہے۔ مطلب 52.5 تولے چاندی ہے، اس کا 40واں حصہ نکال کے آپ غریبوں کو دے دو۔ ہاں جی ہاں جی، دیکھیں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ البرا کی جو الفاظ ہیں وہ اسی بات کے متقاضی ہیں کہ جو آپ کا پسندیدہ چیز ہے اس میں سے ادا کرو۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو ہمیں پسند ہے سونا اور اس کو ہم نے ڈبے میں ڈال کے سیب میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں ہم وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ میرا وہ سیٹ نہ خراب ہو۔ رانا صاحب اس بات کو آپ کیسے ری جسٹیفائی کریں گے جو بھی آپ نے بتائی ہے کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم حساب کتاب نکال کے وہ پیسے کسی مستحق کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ لے لو، اب وہ جو چاندی ہے وہ وہیں پہ پڑی ہے مقدار میں۔ ہاں جی ہاں جی بالکل نہیں، اب یہاں پہ نیت کا نہیں آ جائے گا کہ ہم نے نیت تو اس کی کہ یار وہ 52.5 تولے جو میرے پاس چاندی پڑی تھی وہ کم نہیں کہلائے گی؟ اب نہیں، وہ کم نہیں کہلائے گی، چونکہ جو مقدار بیان ہوئی ہے وہ مقدار قائم کی قائم ہے۔ یعنی کہ چاندی کو کم کرنا ضروری ہے مقدار میں، وہ اس میں جو زکوٰۃ دینے والا ہے یہ اصل میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ کہا کہ اللہ کیا پھر اس کو گناہ ہوگا؟ میرا سوال نہیں، گناہ نہیں ہوگا جب اس نے اس کی زکوٰۃ دے دی 52.5 تولے کی پیسے کی شکل میں دے دی، جی جی دے دی، اب کیا اگلے سال جو ہے اصولی طور پہ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی کہ اس کی نیت اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، وہ اصولی طور پر ادا کر دی نا؟ نہیں، اصولی طور پر ہی لگے گی چونکہ اس کے پاس وہ نصاب پھر قائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے ایک سال عید کی نماز پڑھی، اگلے سال عید کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کوالیفیکیشن کو پورا کر رہے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو پھر آپ کو جمعے کی نماز پنجگانہ، عید کی نماز وہ پوری، جیسے ہی آپ کے پاس نصاب آئے گا آپ پہ حج یا عمرہ وہ فرض ہو جائے گا۔ تو جب وہ چیز لوٹ کر آتی ہے، لوٹ کر آنے پہ اگر آپ اس نصاب میں فال کر رہے ہیں تو آپ کو پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اللہ تو آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے کہ ایک بار زکوٰۃ دے دو، اگلی بار سے بچے رہو۔ اب اگر ایک بندہ خود چاہتا ہے کہ نہیں بھائی اس نے ہر سال دینی ہے تو دیتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں بے شمار جگہ کہا کہ میں کسی نفس پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے اعمال ہے جو تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہا کہ اللہ تو تنگی چاہتا ہی نہیں، اللہ تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آسانی کی بات ہے کہ اگر آپ اس چاندی فرض کرے ایک سیٹ بنا ہوا ہے اس میں سے ایک انگوٹھی یا کوئی اور ایسی چیز اتنے کی، اصل میں نا ہمارے دل ڈول جاتے ہیں نا
یہی تو امتحان ہے یہی کہ ابراہیم امتحان علیہ ہے۔ السلام کو واضح حکم نہیں ہوا، خواب آئی کہ جو بہترین پسندیدہ چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ جس کرو، کو ہم نے لاکرز میں چھپا کے رکھا ہوتا ٹھیک ہے ہے، تو وہ یا بینک میں رکھایا ہوتا ہے ہاں کہ جی، چوری نہ ہو جائے، یہ سونا ہے یار ہاں یہ۔ جی ہاں جی ہاں جی، اور میں نے زکوٰۃ بھی دے دی مگر یہ نہیں دیکھا کہ میں نے وہ اس کی جو نصاب ہے وہ قائم ہے۔ سونا اس میں سے وہ سونا کم ہونا تھا نا، چاندی اور سونے 7.5 تولے پہ رقم جو 50 لاکھ اگر بنتی ہے تو آپ نے 40واں حصہ نکالنا تھا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اچھا رانا صاحب، اب وہ 40واں حصہ جب ہم نکالیں گے جی جی، تو وہ پھر ہمیں اس کو مطلب سونے میں کنورٹ کر کے اس کو ہم پھر جا کے تلائیں گے، لو جی یہ تولو، دیکھیں ایک تولے میں 11 گرام ہوتے ہیں، ہاں بالکل ایسے کم و بیش۔ جی 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 جی، اس میں یوں ہے نا کہ اگر ہم اس کو گرامز میں دیکھیں تو یہ 68 گرام 68.75 گرامز بنتے ہیں، اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اس کا 40واں حصہ نہیں یہ تولے کی آپ بات یہ بتا میں رہے ہیں۔ 7.5 تولے کی بات کر رہا اچھا ہوں، سونے 7.5 کی تولے کے کتنے گرام بنتے ہیں؟ 68.75 گرامز اچھا بنتے ہیں، 68.75 گرام گرامز بنتے بنتے ہیں ہیں، جی جی، 7.5 تولے کے۔ 7.5 تولے کے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کی بچت جو ہے وہ مخلوط آ گئی نا، کہ اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے۔ یہ رانا صاحب ہم اپنے ویورز کے لیے آسانی کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کتنے گرام ہے 7.5 تولے کا؟ 68.75 68.75 جی تقسیم 40 اگر اس کو کریں نا جی جی، تو 1.71 گرام ہاں جی، آپ نے سونا بطور زکوٰۃ دینا ہے، بس یہ اس کا نکل آیا، نصاب نکل آیا، جی جی، اور سوری اس کی ادائیگی کی جو ہے وہ گرام نکل آئے سونے کے۔ جی 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 بالکل ایسے، اگر آپ 1.71 گرام کے پیسے دیں گے ہاں تو وہ پھر جو ہے فریضہ تو ادا ہو جائے گا اس سال کا، اگلے سال پھر لگ جائے گا، ہر سال آپ کو 7.5 تولے پہ زکوٰۃ لگتی جائے گی۔ اگر آپ 1.71 گرام سونا کم کر دیں گے جی جی جی، اسے سونے کی شکل میں دوسرے کو ادائیگی کریں گے کر دیں گے تو پھر اگلے سال آپ پہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں لگے گا۔ اسی طرح چاندی بھی ہے، اسی طرح چاندی ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح، اسی وجہ سے جب آپ ادائیگی کریں گے اس کی جانوروں کے اوپر تو وہ 40 بکریاں ہیں، وہ 20 گائے ہیں، وہ 10 اونٹ ہیں، اور ان تینوں کا نصاب 1 بکری ہے۔ اچھا نہیں رانا صاحب دوبارہ بتائیں، اونٹ کتنے ہوں؟ 10 اونٹ آپ کے پاس ہوں، 1 سال تک رہیں؟ 1 سال تک رہیں، ٹھیک ہے۔ یا 20 گائے بھینس ہوں، 20 گائے بھینس، ٹھیک ہے، یا 40 بکریاں ہوں، 40 تو ان بکریاں۔ سب کا نصاب 1 بکری ہے۔ اچھا یعنی کہ اونٹ بھی ہوں تو بکری دینی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر اونٹ کا ہم فرض کریں اونٹ کا نظام دینا ہو کہ جی اونٹ دے، تو پھر تو 1 اونٹ دینے کے لیے آپ کے پاس 100 اونٹ ہونا چاہیے نا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے عاری نہیں ہے، یعنی کہ اونٹ کی جو زکوٰۃ ہے وہ بکری کی شکل میں دی بکری جائے کی گی، شکل میں، یہ حکم ہے۔ ہاں، اور وہ بکری جو ہے وہ متناسب ہو، بہت زیادہ مہنگی یا بہت زیادہ مریل نہ ہو، جیسے قربانی کا ایک نصاب ہے اس ایوریج کے ایک بکری اگر آپ اپنے 10 اونٹوں کے بدلے میں، چونکہ یہ عرب معاشرے میں جب یہ حکم ہو رہا تھا، یہ ویسے تو یونیورسلٹی میں ہے، تو اس معاشرے میں جو لوگ اونٹ پالتے تھے ان کے پاس بکریاں بھی ہوتی تھیں، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم کر دیا کہ تم 1 بکری دے دو۔ اچھا رانا صاحب اب یہ بتائیں کہ 10 اونٹ ہیں جی جی، اور میں نے 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی ہے، اب میرے 10 اونٹ تو قائم ہے۔ ہاں نہیں، میں اس میں بتاتا ہوں نا، اصل یہ ہے کہ سونا نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اوور ایج ہوتا ہے، نہ اس کے مرنے کا خطرہ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بدلے میں مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، مگر اونٹ اور جو لائف سٹاک ہے یا جو یہ بکری وغیرہ ہے، یہ تو چونکہ اس کے ایک لائف کا پیریڈ ہے نا، تو اس کے اندر پاسبل ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال میں وہ بچے گا نہیں بچے گا، بیمار ہوگا نہیں ہوگا، صحت مند رہے گا، وہ تو اگر مثال ہے کہ وہ بچ جاتا ہے نا، جی جی، ہاں تو پھر وہ اگلے سال پھر دے گا، وہ کم نہیں ہوا، وہ کم نہیں ہوگا۔ نہیں رانا صاحب یہ چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیں آپ نے اس اونٹ 10 اونٹ ہیں اور آپ نے اس کی سال بعد جو ہے 12 مہینے بعد 1 بکری اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، جی 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 جی، اب وہ اونٹ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا۔ سونے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونا ادا کرو، اب 7.5 تولے میں سے 1.71 گرام نکال دو تو اگلے سال وہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو پھر اونٹ پہ کیسے لگے گی؟ وہ دیکھیں نا، اونٹ کے اندر یہ کہاں شرط ہے کہ وہ صرف میل اونٹ ہی ہوگا، وہ بچہ نہیں دے گا، وہ مرے گا نہیں، تھوڑا سا سمجھیے کہ سونا جو ہے وہ بے جان چیز ہے، وہ اس نے ویسے ہی پڑے رہنا، ہاں اس نے ویسے ہی پڑے رہنا، اس نے کم زیادہ نہیں ہونا، جبکہ جانور جو ہے اس کے مرنے کے، اس کے پیدا ہونے کے، اس کی بڑھوتی ہونے کے، وہ ساری چانسز موجود ہیں۔ رانا صاحب اسی طرح آپ کے پاس کتنی بھینسیں ہوں اور اس پہ
بھی بکری جو ہے وہ جی زکات دینی ہے؟ 10 اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، 20 بھینس یا گائے ہیں، 20 بھینسیاں گائے آپ کے پاس 1 سال تک ایک مال سال تک رہے آپ کے پاس، اور اس پہ بھی آپ ایک بکری دیں گے؟ ایک بکری دیں گے، یا 40 بکریاں ہوں تو اس کے اوپر بھی آپ ایک بکری دیں گے۔ چلو اب یہ بات یہاں پہ رانا صاحب جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 40 بکریاں ہیں اور آپ نے ایک بکری جب دے دی جی جی تو وہ 39 رہ گئیں، جی جی لیکن مجھے آپ کی بات یہ یاد آ رہی ہے کہ وہ بکریاں جو ہیں ان کی افزائش نسل بھی تو ہاں ہو جی رہی وہ ہے، ہونی ہے، ہاں جی ہاں ہونی جی ہے، تو وہ 40 جو ہے وہ تو 50-60 ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل ہو سکتی ہیں، دیکھیں اس اس کے میں لیے تو برکت جو ہے، ہاں بالکل بکری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پالی ہے، جی آپ تو چرواہے تھے، ہاں بالکل، بکریاں چراتے تھے۔ بلکہ بے شمار انبیاء جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں جاتے ہیں تو وہاں بھی شعیب علیہ السلام کی بکریاں ہی چلاتے ہیں۔ یہ بہت سے انبیاء کا جو پیشہ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ واحد پیشہ ہے جو آپ کے اندر پیشنس بڑھاتا ہے، یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے برداشت بڑھاتا ہے، چونکہ بکری کی ایک فطرت ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کھلا دیں یہ پھر چارے کو منہ ڈالتی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی روکیں یہ کتے کی طرح انسٹرکشن نہیں لیتی، اپنی مرضی سے چلتی ہے، تو اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو فیڈ بھی کرنا ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی، تو یہ پیشنس کا ایک پروفیشن ہے۔ اور یہ اس طرح کا رانا صاحب جانور ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کو ایک معصومیت جھلکتی ہے، جی جی ایسے ہی ہے، بے ضرر ہے نا، جی جی بالکل ایسے اور ہی ہے۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو چراتے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی تو ہمیں بکریاں پالنی چاہیے ویسے گھروں میں، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے، اور اس کا دودھ جو ہے یہ بوٹی بھی کھاتی ہے نا، ہاں جی بالکل باریک بوٹی، جی اس میں دودھ میں بھی اس کے شفا، ایک اونٹ ہے ہاں جی جو باریک بوٹیاں کانٹے دار درختوں سے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک جو ہے نا، اگر ہم حدیث میں مضمون پڑھیں تو بکری کے دودھ کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا، دوسرے نمبر پہ اونٹنی کا ہے، تیسرے نمبر پہ گائے کا ہے، مگر ہمارے ہاں بھینس کے دودھ کو پیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وائٹش ہے، وہ یلوش ہے، تو ہم اس پہ بھینس پہ مکھن زیادہ آتا ہے نا، بھینس پہ مکھن، گائے پہ مکھن کم آتا ہے دودھ پہ۔ جی رانا صاحب بہت اہم سوال جو ہے، اکثر پاکستانی بھی جو ہے، سب لوگ آپ کو کہیں بیٹھے ہوں، رمضان کا مہینہ آ جائے، زکوٰۃ کی بات چھڑ جائے تو یہ سوال وہ ضرور کر دیتے ہیں، یہ بتائیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، جو شرائط بیان ہوئی ہیں، اگر ان شرائط کے اندر کوئی مسلمان فال نہیں کر رہا اور غیر مسلم فال کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ جو 8 ہے نا مستحقین زکوٰۃ، فرض کریں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے اوپر قرض اتنا زیادہ ہے، یا غیر مسلم جو ہے وہ قید میں ہے، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جس طرح سفر میں اگر وہ ہاں جی مسلمانوں مسلمز کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے گروہ کے اندر، گروپ کے اندر، اس کو بھی وہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر آپ ڈائریکٹ جو ہے فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ مسلمان کی ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرائرٹی میں آپ کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، وہ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب اگلا سوال، عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جی ایکچوئل جی عاملین زکوٰۃ سے مراد ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کا شعبہ یا ادارہ قائم کریں گے، یا جو طریقہ زکوٰۃ کی کلیکشن کا کریں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا جہاد جو کیا وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا۔ اچھا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہاں، وہ حالانکہ کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو سب سے پہلا جو جہاد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا، اور کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا نبی کوئی کام کرے اور ابوبکر موجود ہو، دنیا میں ہو، زندہ ہو، اور وہ اس کام کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو زکوٰۃ کے لیے جب چونکہ اصل میں نا ہمارے ہاں یہ سرکاری طور پر نظام قائم نہیں پراپرلی جس طرح ہونا چاہیے، تو ہم ذاتی انفرادی بھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، ورنہ جو آپ زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں گے، اس ادارے کے جتنے ملازمین ہوں گے ان کی تنخواہیں کلیکشن آف زکوٰۃ سے ادا ہوں گی، ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جیسے رانا صاحب پنجاب، چاروں صوبوں کے اندر، پنجاب میں ہمارے پنجاب زکوٰۃ کونسل ہے، زکوٰۃ کونسل ہے، اس کے امپلائیز ہیں، ظاہر ہے وہ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ میں سے؟ نہیں دی جا سکتی نہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی تنخواہیں اس جمع شدہ زکوٰۃ سے ادا کی جائیں۔ ٹھیک ہوگا، یعنی کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ ہو رہی ہے اس میں سے وہ سارے ملازمین کی تنخواہیں دی جائیں۔ ہاں، وہ تنخواہیں ہوں گی، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ تو اس کی شیپ بدل گئی نا، وہ تو سیلری لے رہے ہیں نا، ہاں جی، وہ اپنی سیلری لے رہے ہیں، مزدوری لے رہے ہیں، ان کو عاملین زکوٰۃ، ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ رانا صاحب نیکسٹ کوسچن بھی بہت اہم ہے، کیا سید
सैयद को ज़कात दे सकता है? और ये बताएं, और दूसरा ये बताएं, क्या सैयद को जो सैयद नहीं है, एक तो है ना सैयद को, जी जी जी, मैं सैयद नहीं हूं, आप सैयद हैं, जी। मैं आपको ज़कात दे सकता हूं? 3 क्वेश्चन है। नहीं, इसमें यूं समझ लीजिए कि ज़कात मुस्तहकीन जो हैं उनमें सैयद फाल ही नहीं करता। अच्छा, ठीक। लिहाजा वो गरीब है, वो मुस्तहिक है, वो परेशान है, तो आप उसको किसी और नियत से देंगे, फिर आप उसको तोहफा देंगे, ज़कात नहीं देंगे। और आप देखें कि बाप को, माँ को या औलाद को ज़कात नहीं अदा की जाती, क्योंकि इन रिश्तों पे उनकी मदद की जाती है। नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं, माँ बाप की मदद नहीं करते, उनकी खिदमत करते हैं। सूरह अल बकरा और सूरह बनी इसराइल के मुताबिक। तो जब आप वालिदैन पे या बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं तो एक हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास 2 दिनार हैं, 1 दिनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो और 1 दिनार तुम वालिदैन या बीवी बच्चों पे खर्च करते हो, तो अजर के लिहाज से दूसरा दिनार अहम है। ठीक है। यानी ये नहीं है कि बीवी बच्चों की जरूरियात आप पूरी नहीं कर रहे और आप ज़कात अदा कर रहे हैं। अव्वल खवेश बाद दरवेश जो है। दरवेश। तो जो सैयद है उसकी आपने जो खिदमत करनी है उसका अजर आपको ज़कात की अदायगी का सवाब वाला नहीं मिलेगा, वालिदैन या बहन भाइयों की अदायगी वाला जो, और वो ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा जो औलाद के लिए है। औलाद के लिए बहन भाई को ज़कात दी जा सकती है, औलाद को और वालिदैन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है और प्राइमरी ड्यूटी जो है वो ज़कात से ज्यादा। उन्होंने तो आपको इस काबिल बनाया कि आप ज़कात देने वाले बने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया ना? तो अपने माँ बाप को जाहिर है ज़कात नहीं दी जाएगी, उनको तोहफा दिया जाएगा, उनकी खिदमत फरीज़ा की जाएगी, वो फरीज़ा है हमारे पे। तो अच्छा राना साहब, अगला सवाल है, क्या मस्जिद को ज़कात दी जा सकती है? नहीं, मस्जिद को ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता जो मदरसा है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जो क़याम करते हैं, उनके नानो नुफ्के के लिए, उनके खाने पानी के लिए, रिहाइश के इंतजामात में आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो सदका फितर है उसके मुतालिक भी बात तो यहाँ पे नहीं है, मगर मैं अर्ज करता चलूं कि सदका फितर जो है वो भी किसी इंसान को दिया जा सकता है, वो मस्जिद को नहीं दिया जा सकता, वो मदरसे को दिया जा सकता है। और इस वक्त वो चूंकि उसका निसाब हमारे पंजाब या पाकिस्तान के मुताबिक 2.25 किलो आटा बनता है, तो वो तकरीबन 300 रुपए पर हेड निसाब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस बार शेड्यूल दे दिया है यकम रमजान को, वो 300 रुपए पर हेड है। और यहाँ आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि जो सदका फितर है वो अगर नमाज ईद से पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी हो गया, तो उसकी तरह से भी अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप उसका सदका फितर अदा करेंगे। ठीक। अगर कोई ऐसा गरीब मेहमान रिश्तेदार आपके घर क़याम पजीर है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और वो ईद की नमाज से पहले आपके पास क़याम के लिए आ गया है और वो बेशक गरीब है मगर आप साहिब निसाब हैं, तो आप उसकी तरह से भी सदका फितर देंगे। ठीक हो गया, ये है। राना साहब अगला सवाल, क्या अस्पताल को ज़कात दी जा सकती है? हॉस्पिटल? जी जी जी, इसमें ये है जी, जितने फलाई इदारे हैं, वो हॉस्पिटल है या कोई ऐसे इदारे हैं जो ह्यूमैनिटी में चैरिटी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या उनकी अद्वियात का निज़ाम, इलाज का इंतजाम करते हैं, अगर वो शरई कवानीन पे पूरा उतरते हैं तो उनको आप ज़कात दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब ये बताएं कि एक तो हो गया निसाब कि आपके पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी हो तो आप निसाब में आ जाते हैं। उसका हदूद अल्लाह ने बताई कि इतने जेवर हो आपके पास, इतना चांदी हो। अब ये बताएं कि एक नाबालिग बच्चा है, ठीक है, उसके वालिदैन उसको जो है वो कहते हैं कि ये जो जेवर है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये तुम्हारी शादी पे मैं जो है तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हारी अपनी बहू को पहनाऊंगा, और वो 20 तोले है। जी जी ठीक है। तो अब वो बच्चा नाबालिग है, इसमें क्या हुक्म है? क्या बच्चा ज़कात देगा या वालिदैन देंगे? नहीं, उसमें यूं है कि अगर तो उन्होंने बच्चे को देखें, इन्ना मालो बिन्नियात सही बुखारी की पहली हदीस है। अब फर्ज करें मैं अमीर आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो 20 तोले सोना है, ये मुझे ज़कात देनी पड़ जाएगी, और मैं उसके मेलाफाइड इंटेंशन में बेटे को हिबा कर देता हूँ, ठीक है, तो बेटा तो चूंकि नाबालग है उस पर ये हुक्म लगता ही नहीं। अगर मेरी नीयत बदफेली या बुराई की है तो वो गुनाह होगा। मतलब तो बच्चे के ऊपर ज़कात किस उम्र में? जब वो बालिग हो जाएगा, जब वो आकिल और बालिग हो, 14 साल निसाब हो,
आकिर भी हो, बालिग भी हो और साहिब निसाब भी हो, ठीक है, फिर उस पर ज़कात लगेगी। ठीक है। और अगर आप बलूगत की एज पूछते हैं तो इस्लाम के अंदर जो लड़की है वो अगर 12 साल तक उसको प्यूबरिटी नहीं आई, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो वो बालिग हो करार पाएगी 13वें साल में। ठीक है। और लड़का जो है वो अगर बेशक उसे प्यूबरिटी नहीं आई या उसे वेट ड्रीम नहीं हुआ, तो उस सूरत में वो 16 साल में आके बालिग हो जाता है। ठीक, ये है इस्लाम में। राना साहब, कारोबार के हवाले से बताएं कि एक दुकानदार है, जी जी, उसकी दुकान के अंदर 10 लाख का साल के एंड पे माल है। जी जी, वो पूछना ये चाहता है कि मैंने साल खत्म होने से 2 महीने पहले उस कारोबार में 20 लाख रुपया और डाला था। जी जी, उस 20 साल को सिर्फ 2 महीने हुए। जी जी, जी जी, 10 लाख को साल होने जी जी, जो हो गया है, जी जी, और जो उसने 20 लाख डाला था उसको 2 महीने हुए। जी जी, जी। अब वो ज़कात कुल 30 लाख पे देगा या 10 लाख जिसको कमरी साल जी, जी, 12 जी। महीने लग रहे हैं या जी, उस जी। पे देगा? वो 10 लाख पे ज़कात अदा करेगा। अच्छा, जो 20 लाख को तो उतनी मुद्दत ही पूरी नहीं, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। अगर वो 20 लाख रुपए अगले साल तक हो जाएंगे और ये 10 भी चलते रहेंगे, तो फिर वो अगले साल के निसाब के मुताबिक 30 लाख या 20 लाख या 15 लाख जो उसका होगा उसकी ज़कात देगा। इस साल में उसको वो ज़कात नहीं लगेगी। अच्छा, ये नहीं है राना साहब के कारोबार साल के एंड पे आपका जो माल है, जी जी, जो आपकी दुकान के अंदर कारोबार में जो कुल माल मौजूद है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं। मैंने पहले ही अर्ज किया कि ज़कात की पहली शर्त ये है कि ये कैपिटल के ऊपर नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक सुनार है, उसके पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, मगर वो सोने के ऊपर तो वो तिजारत कर रहा है। ठीक है। एक आदमी है, उसने एक मकान बनाया हुआ है, वो किराए पे चढ़ाता है, वो मकान 5 करोड़ का है, उस मकान के ऊपर उसकी ज़कात नहीं है। जो उसका किराया बनता है उसके ऊपर उसकी ज़कात होगी, वो भी अगर निसाब में आएगा, निसाब में आएगा तो। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। हाँ राना साहब, जरी जमीन, जी, इसके जो है इसका क्या निसाब है? जरी जमीन पे ज़कात जो हाँ, है बहुत कब खूबसूरत फर्ज होगी? सवाल आपने किया। मैं मतलब पहले लम्हे से इस बात का मुंतज़िर था। ज़राई जमीन जो है ना, उसकी ज़कात को उशर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, उशर के 2 तरीके हैं। अगर तो जमीन बारानी है, कुदरती तौर पर कोई नदी, चश्मा, दरिया से उसको आप पानी लगाते हैं, तो फिर उसका 5% फसल का है। अब यहाँ साल का दौरानिया नहीं है। अच्छा, 5% जो है वो जब उसकी फसल तैयार होगी, चाहे वो 4 माह में हो वो जाए। 4 माह में हो, वो 3 माह में हो, वो 6 माह जिस में तरह हो। कई जमीनों में हम 4 फसलें होती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो वो हर फसल से 5% देगा अगर बारानी है तो। ठीक है, अगर बारानी नहीं है, आपको उस पर वो पानी का निजाम करना पड़ता है, आपको कल्टीवेशन हाँ, करनी मेहनत पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है, वो सारा करना पड़ता है आपको। शोर उसमें वाली जमीन है। हाँ, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, तो फिर 2.5% है। अच्छा, हाँ, ये इसमें दोनों में बारानी फर्क है। जमीन के ऊपर पर फसल चाहे वो 4 महीने में हो जाए, 5 में हो जितने जाए, में 2 में हो हाँ। जाए, उसके ऊपर आपने 5% ज़कात देनी है। ज़कात देनी किसान है, किसान या ने। जिसने वो जमीन ठेके पे जैसे ली ही वो हुई है। अपनी फसल उठाएगा, बर्दाश्त करेगा, उसकी आमदन उसको आएगी, उसके ऊपर वो ज़कात अदा करेगा। और अगर वो बारानी नहीं है तो हर फसल पे 2.5% अदा करेगा। मतलब जो जमीन, जिस जमीन पे मेहनत करनी पड़ती है जी, जी, ज्यादा, जी, जी, जो जी। फसल आराम से नहीं देती, जी 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 जी। तो यानी कि यानी पानी, जिसको पानी आपने लगाना है, जिस पे खाद आपने देनी है, और जाहिर है मेहनत तो किसान ने करनी है। मगर बारानी पे भी राना साहब पानी तो लगता है, नहीं, बनानी के ऊपर आपने कम पानी लगता है। नहीं, कम नहीं लगता। एक तो वो उसमें फर्टिलाइजेशन ज्यादा होती है, नेचुरल वाटर है। नेचुरली, ठीक, दूसरी बात यह है कि फर्ज करे एक दरिया गुजर रहा है, आपने उसमें से वो एक खाला खाला निकाल ली, और उसको आप पानी दे रहे हैं, वो सारा निजाम है, पानी आपके पास मुफ्त आ रहा है। स्पेशल इंतजाम नहीं आपको हाँ, करना आपने ट्यूबवेल नहीं चलाया हुआ, तो फिर तो बिजली की आपको बचत हो रही बिजली है। की बचत हो रही है, तो फिर आपने 5% देना है। ठीक है, ठीक है, वो उसका इस तरह निजाम है। और जहां आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं, जमीन को खुद पानी दे रहे हैं, खुद खाद दे रहे हैं, तो वहां 2.5% है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जो हमारा घर है, जी जी कारोबार की जगह है, फैक्ट्री है, घर है, जी जी ये जो एक बंदे का घर है उसकी मालियत 10 करोड़ पे है, जी जी। तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होती? नहीं, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं, मैंने एक प्लॉट खरीदा, या मैंने एक जमीन खरीदी, या मैंने एक घर खरीदा, और मेरा इरादा है कि उसको बिजनेस पर्पज में मैंने बेचना है, इन्वेस्ट कर दिया। अब वो घर या वो प्रॉपर्टी जो है वो ज़कात में आ जाएगी, क्योंकि नियत कर ली, कारोबार में डालना है। अब यह है कि वो घर मेरा 2 साल नहीं बिकता,
تو اب 2 سال بعد جب بکے گا تو میں 2 سالوں کی زکات دوں گا. اچھا، اور اسی نصاب سے دوں گا جو سونا یا چاندی والا نصاب اسی کیلکولیشن سے، کیونکہ اس کو میں نے بزنس پرپز میں نے وہ گھر بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک میں پلاٹ لے کے رکھ لیتا ہوں کہ اچھا جی جب میں بیٹے کی شادی کروں گا میں اس کو گھر بنا کے دوں گا، چونکہ اسلام کے اندر انڈیپینڈنٹ لائف ہے. تو وہ پلاٹ میں نے 5 لاکھ کا خریدا تھا، وہ 50 کروڑ کا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا بزنس پرپز نہیں ہے، وہ میری ذاتی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی ذاتی ضرورت ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی کیپٹل ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. رانا صاحب، یہ جو بینک میں پیسہ فکس کروایا جاتا ہے، پرائز بونڈ خریدے جاتے ہیں نیشنل سیونگ کے، دوسرے بینکوں میں جو کنونشنل بینکنگ آفر کرتی ہے، ان پیسوں پہ بھی زکات ہے؟ جی بالکل ہے. اس کا نصاب بھی وہی ہے؟ وہی نصاب ہے، چونکہ وہ سونے چاندی کے ساتھ ہی کیلکولیٹ کیا جائے گا، جتنی مالیت بنتی ہے اتنی مالیت سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو رانا صاحب، یہ جو زکات ہے یہ اس کا یعنی کہ ایج کے ساتھ جو ہے، اکثر لوگ، میرے سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جی کیا زکات جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے اس کی آپ نے ایک بات عاقل اور بالغ کی بتائی ہے، تو جب تک وہ شخص عاقل اور بالغ تو ہو گیا، عاقل رہے گا، اس کی سمجھ بوجھ ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ زکات جو ہے وہ دیکھیں لازمی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ریٹائر ہو گیا یا اس نے اپنی جائیداد تقسیم کر دی ہے بچوں کو، اب وہ کمائی نہیں کر رہا، تو جب وہ کمائی نہیں کر رہا تو وہ بے شک 50 سال کا ہے، بے شک 60 سال کا ہے، اب وہ زکات کے زمرے سے نکل گیا. پینشن جو آتی ہے، وہ پینشن جو ہے نا، وہ چونکہ وہ زکات میں اس لیے نہیں آتی کہ اس کی اتنی مقدار نہیں ہوتی، اور پینشن جو ہے وہ ذاتی 1 ماہ کا خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اس پینشن میں سے پیسے جوڑ کے آپ بن گئے ہیں صاحب نصاب، تو پھر آپ اس میں سے ادائیگی کریں گے. اور اگر آپ کی تنخواہ یا آپ کی پینشن یا آپ کے کاروبار سے کتنی ہی رقم آتی ہے اور وہ رقم خرچ ہو جاتی ہے اہل خانہ پہ، آپ کی ضروریات پہ، ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے 1 ملین، اور وہ 1 ملین اس کا خرچ ہوتا ہے، تو وہ اس کو زکات نہیں پڑے گی. زکات تو تب پڑے گی جب وہ اس کو جمع کر لے گا. چونکہ میں پھر دوبارہ عرض کر دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ جمع شدہ مال کا کہا کہ تم یہ سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے جمع نہیں کیا تو پھر اس کا کوئی نصاب نہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب، این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، یہ بھی بعض اوقات آپ سے زکوٰۃ مانگتی ہیں کہ ہم معاشرے میں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، سروس پرووائڈر، مطلب مثال کے طور پہ ایک کتے پکڑنے والی ٹیم ہے، تو اس کی گاڑی پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے زکوٰۃ اور عطیات دیں. تو ایسی این جی اوز کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیسیکلی زکوٰۃ کی جو اصل حکمت ہے وہ خدمت انسانیت ہے، کہ مستحق ٹھیک ہے، کہ مستحق انسان کو اس کی. اب دیکھیں نا، اگر ایک کتا وہ ہے لاوارث کتا، وہ کسی کو کاٹ لے گا، لائف ڈینجر ہو جائے گا، تو اب اس کتے کو پکڑنا بھی تو ایک نیکی کا کام ہے نا، اس کو مینج کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو چونکہ اگر ہم مقصد کائنات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، تو اگر کسی شخص کی جان جا رہی ہے اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میری نماز توڑ کے میں اس کو فیور کروں تو یہ اس کی لائف بچ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز توڑ کے اس کی فیور کریں. اگر کوئی لائف ڈینجر میں ہاسپٹل پڑا ہوا ہے تو آپ کو نماز سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصر کرنے کی بھی اجازت ہے، اگر آپ کی پریزنس اس کے اوپر بہت ضروری ہے، سیلف ڈیفense میں جیسے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی چیز انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور وہ واقعی اوریجنل خدمت ہے، جینین شرعی ہے، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب، آخری سوال ہے، جو لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، 2 افراد ہیں، جوائنٹ وینچر ہے، جے وی ہے، تو وہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ ایک ہی بندہ جو پروفٹ آیا ہے اس پہ ایک ہی شخص زکوٰۃ ادا کرے گا یا دونوں علیحدہ علیحدہ؟ نہیں، وہ چونکہ جتنا بھی ان کے پاس پروفٹ آتا ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اور میں بزنس کر رہے ہیں، میں اپنا پروفٹ اپنے گھر لے گیا، آپ اپنا پروفٹ اپنے گھر لے گئے، تو جب پروفٹ علیحدہ ہوگا اگر وہ نصاب میں آئے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہوگا. جی ناظرین، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے حافظ رانا محمد ندیم صابر صاحب. ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ اور اس کا نصاب. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج کی گفتگو نے آپ کو اس اہم فریضے کو سمجھنے میں رہنمائی فراہم کی ہوگی. یاد رکھیے، زکوٰۃ صرف ایک مالی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ صحیح نصاب کے مطابق
درست مستقیم تک اور خلوص نیت کے ساتھ پہنچائیں گے تاکہ ہمارا مال بھی بابرکت ہو اور ہمارا معاشرہ بھی مضبوط ہو۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے میزبان ایڈوکیٹ فواد منیر مغل کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔